وعلی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و موالا اما بعد۔ معزز ناظرین، قرآن کی باتیں اس سیریز کے حوالے سے آج ایک بہت ہی اہم آیت لے کر کے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو بہت ہی بہترین نصیحت کی ہے اور بہت بہترین پیغام دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے زندگی گزارنے کے اصول میں سے ایک بہت ہی اہم اور بنیادی بات ذکر کی ہے۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی پریشانی آتی ہے، ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ میرے ساتھ بہت برا ہوا۔ بعض دفعہ کوئی انسان کسی جاب پر تھا، وہاں سے اس کو نکال دیا جاتا ہے یا کسی وجہ سے اس کو خود نکلنا پڑتا ہے تو وہ مختلف لوگوں کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ اسے نہیں معلوم کہ ہو سکتا ہے اس کا اس جاب سے نکالا جانا یا وہاں سے چلے جانا، خود جاب چھوڑ دینا، حالات کا ایسے بن جانا جو ہمیں بظاہر ناپسند لگ رہا ہے، جو ہمیں بظاہر برا لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کا انجام بہتر ہو سکتا ہے آج ہمارے اوپر جو مصیبت جو پریشانی آئی ہوئی ہے اس کا نتیجہ بہتری کی صورت میں ہمارے پاس آنے والا ہو۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت میں ذکر کیا، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ اللہ کہتے ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ جو چیز تم ناپسند کر رہے ہو، جو چیز تمہیں ناپسند ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے خیر ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے بھلائی ہو۔ اور اس ضمن میں ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ تمام لوگ جانتے ہوں گے، ایک بڑے ہی پیارے سے صحابی ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید کے اندر آیا ہوا ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ یہ وہ انسان ہے جو تیسرے نمبر پر سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں سے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مکہ کے نہیں تھے لیکن مکہ میں رہ رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جس علاقے کے تھے، شام کے علاقے کے، ایک مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ جا رہے تھے کہیں پر، اور قافلے پر اچانک ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور جہاں بہت سارے سامان لوٹ لیے، جانوروں کو لوٹ لیا، وہیں پر بچوں کو بھی اغوا کر لیا، کڈنیپ کر لیا۔ اس دور میں اس وقت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے تھے، ان کو بھی پکڑ لیا گیا اور مکہ کی ایک مارکیٹ میں لا کر کے ان ڈاکوؤں نے بیچ دیا، خریدا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام نے اور لا کر کے اپنی پھوپھی کو دے دیا۔ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رہنے لگے اور بعد میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جب شادی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو انہوں نے زید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ آپ دیکھیں ایک بچہ، اس کے اوپر حالات ایسے بدل گئے کہ ماں سے بچھڑ گیا، باپ سے بچھڑ گیا، گھر والوں سے بچھڑ گیا، علاقے کو چھوڑنا پڑا اور آزاد تھا، مکہ میں لا کر کے بیچ دیا گیا، اب غلام بن گیا ہے، کسی کے ہاں کام کاج کر رہا ہے، کسی کی غلامی میں زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن بعد میں یہی بچہ اسلام کا سپہ سالار بھی بنا، کمانڈر بھی بنا۔ حالات کے بدلنے سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین کبھی کبھار ہماری زندگی میں جو مصیبت آتی ہے، دراصل اس مصیبت کو ہمارے لیے کسی خیر کا دروازہ بنانا چاہتا ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر اگر یہ حالات نہ گزرتے، یہ حالات ان کے اوپر تبدیل نہ ہوئے ہوتے تو کیسے وہ صحابی بنتے، کیسے وہ نبی کے غلام ہوتے، کیسے وہ نبی کے ساتھ رہنے والے ہوتے، کیسے نبی کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا۔ حالات کی تبدیلی سے گھبرائیں نہیں، اس لیے کہ کبھی کبھی جو ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں ہے اور جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اس میں تمہارے لیے خیر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور بہت دفعہ اس کے اپوزٹ ہوتا ہے، ہمیں جو چیز اچھی لگتی ہے دراصل اس میں ہمارے لیے شر ہوتا ہے، وہ چیز ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہے، وہ چیز ہمارے لیے برا
برائی کا ذریعہ اور سبب ہوتی ہے۔ اس لیے پیغام یہ ہے اس آیت کے حوالے سے کہ ہم اور آپ کے اوپر اگر حالات بدل کر کے آئیں اور ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہو رہا ہے، کچھ برا ہو رہا ہے، تو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کریں۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین آپ کے لیے، آپ کے اوپر آنے والی اس مصیبت کو آپ کے لیے خیر کا ذریعہ اور سبب بنانا چاہتا ہو۔ اس لیے اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں، صبر کریں اور اللہ رب العالمین سے خیر کا سوال کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی بری چیزوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں ہر صورت حال میں